السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال سعید۔ خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایٹرنل سیکھ پر۔ ناظرین، آج جو ٹاپک ہم آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ایسٹرالوجی یا علم نجوم، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً ایسٹرالوجی بھی انہی موضوعات میں سے ایک ہے کہ جن پر ہمیشہ سوال جواب تو کافی ہوتے رہتے ہیں اور کنٹینٹ بھی کافی موجود ہے۔ اس کے باوجود اس علم کا صحیح تصور اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں واضح نہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی آپ لوگوں نے موضوع کافی اچھا چنا ہے اور ظاہر ہے یہ آپ کے چینل کی ضروریات میں سے ہے، اس پر فٹ ان ہوتا ہے۔ ایسٹرالوجی پہ کوشش کریں گے کہ جو چند بنیادی سوالات آپ نے اٹھائے ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جا سکے، اور اگر کوئی گمراہیاں یا غلط فہمیاں عوام کے دلوں میں ہیں تو وہ نکل جائیں۔ دیکھیں، ایسٹرالوجی کے بارے میں بنیادی طور پر تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سائنس نہیں ہے۔ یہ ہر دفعہ 2+2 4 نہیں ہوتی۔ اس کو کہا جاتا ہے یہ سوڈو سائنس ہے۔ سوڈو سائنس کا مطلب ہے کچھ پارٹ اس کا سائنس میں آتا ہے اور کچھ پارٹ اس کا سائنس میں نہیں آتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کچھ اس کے ذریعے جانا اور مانا جاتا ہے اس کو 100% ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ تر یہ اپلیکیبل ہوتی ہے، اس کے جو کانٹیکسٹ ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے یا کبھی پراپرلی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک سائنس نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو سائنس کی طرح سمجھ کر اس پر کوئی بلیف سسٹم ڈیولپ کر لیا جائے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سائنس نہیں ہے اور سوڈو سائنس ہے تو پھر یہ ہے کیا؟ اس کو کس کیپیسٹی میں دیکھیں؟ تو دیکھیں، اس بارے میں یوں کہہ لیں کہ اگر سوڈو سائنس سے بات واضح نہیں ہو رہی ہے کہ یہ علم غیب نہیں ہے، تو جو ایسٹرالوجر اس کو مستقبل بینی سمجھ رہے ہیں یا جو سننے والے دیکھنے والے ایسٹرالوجرز کے پاس جا کر اپنے مستقبل کا حال جاننا چاہتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی اس طرح کا علم نہیں ہے۔ یہ تو پھر غیب کا علم ہو گیا، پھر تو اس میں غلطی ہونی نہیں چاہیے۔ اور غیب کے علم کے بارے میں ہمارا تصور اور ایمان یہ ہے کہ یہ ہو کسی کے پاس بھی سکتا ہے، لیکن تھوڑا مکمل غیب کا علم تو اللہ کے پاس جائے، کیونکہ اگر آپ ایسٹرالوجی کو غیب کا علم مان لیں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، نعوذ باللہ۔ تو اب ذرا آپ کے دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں۔ ایک جواب تو میں نے دے دیا کہ یہ مستقبل بینی کا علم نہیں ہے۔ اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی ایک مناسب سی تعریف بنا لوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کیا سمجھ کے جانا چاہیے۔ دیکھیں، ایسٹرالوجی مستقبل کا علم نہیں ہے۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ کل، پرسوں یا 1 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، چونکہ یہ سوڈو سائنس ہے یا کسی حد تک ایمپیریکل سائنس ہے، یہ ایمپیریکل مطلب یہ تجربات کے ذریعے سیکھی گئی ہے، اور اس کے بہت سے قوانین عقل میں نہیں آتے ہیں، جس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ تو مثال کے طور پہ یہ اگر مستقبل نہیں بتاتی تو کیا بتاتی ہے؟ یہ مستقبل نہیں بتائے گا علم، یہ صرف یہ بھی نہیں بتائے گا کہ کل کیا ہوگا، یہ صرف یہ بتائے گا کہ کب کیا ہونے کے چانسز ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال بھی آپ نے اپنے انٹرو میں دیا تھا کہ جو غالباً شاید یہ تھا کہ کیا ایسٹرالوجی کم از کم جس شکل میں ہمارے ارد گرد رائج ہے، کیا اس کو درست اور قطعی علم مان لیا جائے؟ تو تھوڑا سا جواب تو میں نے اس کو دے دیا کہ یہ تو ٹوٹیلٹی میں بھی قطعی علم نہیں ہے۔ ہاں، کم از کم مستقبل بینی یا پیشن گوئیوں کے حوالے سے یہ مکمل علم نہیں ہے۔ باقی دوسرے رخوں سے بھی اس میں آسانی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، اس کو درست اور قطعی مان لینے میں بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، اور یہ کہ یہ کبھی کبھی بڑے غلط نتائج بھی دیتا ہے، کیونکہ ایسٹرالوجی از دا سائنس اور سوڈو سائنس آف ٹینڈنسیز، ناٹ ریئل ایونٹس۔ یہ جو علم فلکیات ہے، یہ دراصل میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کون سا کام آنے والے کس وقت میں کن لمحات میں کر لیا جائے تو آسانی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ آپ کے اس سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ یہ قطعی علم ہے، تو دیکھیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا اس کو کچھ بنیادوں کو ٹچ کیا جائے۔
جو آپ کے سوال کے مطابق یہ نہیں ہو رہا ہے. بڑے بڑے ماہر ایسٹرالوجرز ہیں دنیا میں جن کے پاس لوگ جاتے بھی ہیں, مطمئن تو کم ہی لوگ ہو کے آتے ہیں, ان کی پیشن گوئیاں درست بھی ہوتی ہیں, ناکام بھی ہوتی ہیں. اس کا جواب میں نے دے دیا ہے. تھوڑا بنیادی طور پہ سمجھیں کہ یہ جو علم فلکیات ہے یا ایسٹرالوجی ہے, یہ انسان پر کی ہم فی الحال صرف بات کر رہے ہیں, انسان پر لگتا ہے. تو انسانوں کی تو قسمیں ہوتی ہیں, تو یا تو یہ مان لیں کہ جتنے قسم کے انسان ہیں اتنے قسم کی ایسٹرالوجی کے علوم ہیں, اور ہے بھی ایسے ہی. یہ ایک گمراہی کی بہت بڑی وجہ ہے جو تسلی بخش سوالات نہیں ملتے, کہ شاید ہمارے جو ایسٹرالوجرز ہیں وہ پروفیشنل تو ہیں لیکن انہیں شاید یہ علم نہیں ہے یا اس پر ان کو کمانڈ نہیں ہے کہ یہ ہر شخص پر ایکولی اپلیکیبل نہیں ہے. اس لیے ایکولی اپلیکیبل نہیں ہے کہ شخص میں فرق ہے. صحیح. تو اس میں بنیادی طور پہ بتا دوں, گو کہ اس کا ایسٹرالوجی سے براہ راست تعلق نہیں ہے لیکن سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی, کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ ان کا آپ نام جو بھی رکھ لیں, ایسٹرالوجی ان کے اوپر 100% لگتی ہے اور 95% صحیح رزلٹس دیتی ہے. وہ انسانوں کی ایک کیٹیگری ہے, ان پر یہ الگ طرح سے اپلیکیبل ہوتی ہے. اسی طرح ایک انسانوں کی ایک دوسری کیٹیگری ہے, ان پر ایسٹرالوجی ڈائریکٹ نہیں لگتی. آپ یوں کہہ لیجئے ایسٹرالوجی سیاروں اور ستاروں سے جو انرجیز آ رہی ہیں اور وہ آ کر انسانوں پر اور ان کی زندگی پر جو اثرات مرتب کرتی ہیں اس کی اسٹڈی ہے. تو پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے اوپر وہ انرجیز براہ راست وجود میں سرایت کرتی ہیں, وہ ایسٹرالوجی الگ ہے, اور اس پر سب سے زیادہ ایپلیکیبلٹی اسی کو, اسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں جسمانی ایسٹرالوجی. کچھ لوگوں کی ایسی تعداد بھی دنیا میں موجود ہے جن پر یہ ستاروں اور سیاروں کی جو انرجیز یا روشنیاں ہیں وہ ان کے وجود کے اندر نہیں جاتی, ان کے وجود کے قریب سے گزر جاتی ہیں. ان کی ایسٹرالوجی ڈیفرنٹ ہے, اسے کہتے ہیں سول ایسٹرالوجی. جیسے پہلے والے کو کہتے ہیں باڈی ایسٹرالوجی, وہ اس کے قوانین بھی الگ ہیں, وہاں پر کن انرجیز کا انسانی زندگی کے ساتھ کس سیارے سے کیا تعلق ہے وہ بھی مختلف ہے. وہ ایک بالکل الگ ایسٹرالوجی ہے. اور پھر آخری تو سب سے بہترین قسم کے انسان ہیں جن کو آپ کہیں گے, اور نام اس کا جو بھی رکھ لیں, اولیاء کہہ لیں یا آپ اس کے پلورل ہے اولیاء, تو کوئی ولی کہہ لیں, کوئی ڈیوائن سے کنیکٹڈ شخص کہہ لیں, یا جو بہت زیادہ انسان ہے, بہت زیادہ انسانیت کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ جس کو سجدہ کرایا گیا تھا, یا یوں کہہ لیں کہ جو اشرف المخلوقات ہے, جو اپنا انسان ہونا ثابت کر چکا ہے, اس کے اوپر ایسٹرالوجی کے قوانین نہیں لگتے. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو ان سیاروں اور ستاروں کے انرجیز میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں, وہ آزاد ہیں. اللہ پاک انسان کو اسی طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ایسٹرالوجی کے قوانین نہ لگیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں کیٹر ہوتی ہیں, اس لیے گمراہی تو ہوگی. فرض کیجئے ایک شخص جو تھوڑا سا روحانی ہے, وہ اگر ایک ایسٹرالوجر کے پاس جائے گا تو وہ تو اس پہ باڈی ایسٹرالوجی لگا دے گا. وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کے اندر انرجیز پینیٹریٹ کر رہی ہیں, تو سارے ریزلٹس غلط ہو جائیں گے. تو 99% ایسٹرالوجرز کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں, 2 قسم کی ایسٹرالوجی ہوتی ہے. کیونکہ تیسرے انسان تو بڑے لوگ ہیں, وہ تو بڑے اس لیے ہیں کہ وہ ان اثرات سے محفوظ ہیں. مطلب ایریز کی انرجیز, ٹورس کانسٹلیشن کی انرجیز, یا زوڈیک کے جو 12 کانسٹلیشن ہیں, ان کی انرجیز سے آزاد ہیں. وہ انرجیز زمین پر آئیں گی, وہ انرجیز آپ کے برابر میں کھڑے ہوئے شخص پہ سے آئیں گی یا برابر میں کھڑے ہوئے شخص کے قریب سے گزریں گی, آپ کا اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. تو یہ 3 طرح کے ایسٹرالوجیز ہیں, اس لیے میں نے کہا یہ ہر ایک پہ ایکولی اپلیکیبل نہیں ہے. اگر ایک شخص باڈی میں ہے پراپرلی تو پھر اس پہ باڈی ایسٹرالوجی لگے گی, اس کے قوانین الگ ہیں. ایک شخص کچھ ترقی کر کے روحانی بن چکا ہے تو اسپریچول ایسٹرالوجی اس سے الگ قوانین ہے بالکل, جو یہاں کوئی واقف نہیں ہے اس سے. یہاں سے مراد میرے ہمارے ارد گرد دنیا میں جانتے ہیں لوگ. اور اگر کوئی اچھا ایک معیاری سا انسان ہے اپنے وجود کے حوالے سے, وہ تمام شرائط پوری کرتا ہے جس کو سجدہ کرایا گیا تھا, تو وہ پھر وہ انسان کہاں ہوا اگر وہ سیارے اور ستارے اس کے اوپر حاکم ہے, وہ ان سے آزاد ہے. تو یہ ایکولی اپلیکیبل بھی نہیں ہے, یہ مستقبل کا علم بھی نہیں ہے. اس سے استفادہ صرف یہ لیا جا سکتا ہے کہ آپ کو مستقبل میں جو بھی کام کرنا ہے, فار ایگزامپل آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا ہے,
تو ایسٹرولوجر آپ کو صرف یہ بتا دے گا, وہ بھی اگر آپ باڈی ایسٹرولوجی والے ہیں, کہ ان سالوں میں آپ باہر جانے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل 2022 اکتوبر سے 2023 دسمبر تک کے جو 15 مہینے ہیں, اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو انرجیز آ کر آپ کی ڈیسٹنی کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں وہ ٹریولنگ کے لیے مفید ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا, لیکن آپ کی آسانی ہوگی کیونکہ اس کی کوشش آپ ان دنوں میں کریں گے. ایکچولی یہ ٹائم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھتا ہے کہ کون سا ٹائم کس کام کے لیے سوٹیبل ہو سکتا ہے. اگر ایسٹرولوجر یہ کہتے ہیں کہ کون سا ٹائم سوٹیبل ہے تو وہ غلط کہتے ہیں. کون سا ٹائم سوٹیبل ہے یہ اللہ پاک جانتے ہیں. ہاں, یہ علم اللہ ہی کا اتارا ہوا علم ہے. کچھ روایات کے مطابق ادریس علیہ السلام کے اوپر یہ علم نازل ہوا تھا, لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے. لیکن ہے یہ اصل شکل میں ڈیوائن نالج, یہ انسان نے اپنے ذہن سے نہیں سیکھی ہے. اس کے قوانین ہمیں انبیاء کے ذریعے ہی پہنچے ہیں. اب اس میں بہت تبدیلی ہو گئی ہے, مختلف قسم کی ایسٹرولوجی رائج ہے. حقیقت میں نے بیان کر دی. مزید تفصیلات کے لیے اس کے اوپر بھی آپ کم سے کم 3 گھنٹے کا پروگرام رکھیں. یہ ایک تھوڑا اختصار کے ساتھ جو بیسک غلطیاں کر رہے ہیں لوگ, ان کی طرف تھوڑی سی میں نے روشنی ڈالی. اور ظاہر ہے موضوع آپ کے سارے طویل ہیں, اور شروع میں آپ انٹروڈکٹری لے رہے ہیں, تو اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے دیکھنے والوں اور سننے والوں میں, تو وہ اپنے سوالات کے ذریعے آپ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ 1 یا 2 یا 3 ایپیسوڈز ایسٹرولوجی کے اوپر اور رکھیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو ایسٹرولوجی ہو رہی ہے وہ صرف زوڈیک کے کانسٹیلیشنز اور پلینٹس کو دیکھ کے ہو رہی ہے. جبکہ اگر کمپلیٹ ایسٹرولوجی کی بات کریں تو اس میں زوڈیک کے پلینٹس بھی آئیں گے, اور زوڈیک سے اوپر جو ایک اور آسمان ہے جہاں پہ ستارے اور سیارے فکسڈ ہیں, وہاں سے بھی انرجیز آ کر بلینڈ ہوتی ہیں اور انسان پر آتی ہیں. تو وہ یہاں شاید اس خطے میں اتنا نالج میں نہیں ہے. اور یہ میں بتا دوں, اگر اس کو صحیح علم کے ذریعے لیا جائے آنیسٹی کے ساتھ, تو یہ متبرک علوم میں شمال ہوتا ہے, کیونکہ یہ اوپر سے آیا ہے. یہ انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے. انسان نے اپنے لاجیکل یا فلسفیانہ ذہن سے یہ قوانین دریافت نہیں کیے ہیں. آپ کسی پروگرام میں اگر ہم بات کریں گے تو اس کے جب آپ قوانین دیکھیں گے تو آپ کی عقل ماننے سے انکار کر دے گی. مثال دوں, امیر آدمی وہ ہوتا ہے ایسٹرولوجی میں جس کی پیدائش کے وقت جوپیٹر 7ویں گھر میں ہو. اب یہ اس کا قانون ہے. آپ دنیا میں جتنے امیر لوگ اٹھیں ان کا آپ برتھ چارٹ بنائیں, ان کی پیدائش کے وقت سیارہ مشتری 7ویں گھر میں تھا. اب ہے یہ ٹروتھ, ڈینائی آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ صدیوں سے ہر دور میں یہی ہو رہا ہے. آج بھی آپ امیر لوگوں کو ذائچہ بنائیں یہی ہوگا. اب یہ قوانین عقل میں تو نہیں آ رہا ہے, لیکن ماننے پر ہم مجبور ہیں کیونکہ ہر دور میں درست ثابت ہو رہے ہیں. ان علوم کو ایمپیریکل نالجز کہتے ہیں. تو یہ ایمپیریکل نالجز ہیں, اس میں لاجک اس طرح سے نہیں ہے. اب کیا لاجک ہے جی کہ 7ویں گھر کا مشتری سے کیا سیرا؟ تو اس پہ یہ کہ اگر ضرورت محسوس کیے رہیں گے آپ کے سامنے, ہم اس پہ کوئی اور پروگرام رکھ لیں گے. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے آج پھر ہماری رہنمائی کی, اور میں بہت حیرت میں ہوں کہ یہ اتنا ان ڈیپتھ علم ہے اور ہم اسے اتنا سرسری سا دیکھتے ہیں. شاید اسی وجہ سے سر پریشان ہیں ہم. آپ کا بھی شکریہ, آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں ہم, بہت شکریہ کہ آپ آسانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی. تو میں اختتامیہ تو یہی کہوں گا کہ ایسٹرولوجی بذات خود کچھ نہیں ہے. اگر اس علم سے فائدہ اٹھانا ہے تو ایسٹرولوجی پلس ایسٹرونومی یہ مل کر جواب دے گی.